اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے کہ میں حدیث پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اماموں کو نہیں مانوں گا، آپ لوگ کو ایک بات پتہ ہے با کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ با کے نیچے کتنا نقطہ ہوتا ہے؟ کریکٹ، گوٹ 100 نمبر. با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن قرآن جب نازل ہوا تو نقطہ تھا ہی نہیں. الحمدو میں ہجے کیسے کریں گے؟ الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمدو. اگر زبر زیر پیش ہٹا دے تو پڑھ پائیں گے؟ قرآن شریف نازل ہوا تو نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا. تا کے اوپر 2 نقطے نہیں تھے، نون کے پیٹ میں 1 نقطہ نہیں تھا، سا کے اوپر 3 نقطے نہیں تھے. یہ سب بدعت ہے، بعد میں نازل ہوئے بھائی صاحب، بعد میں آئے. بعد میں جب قرآن میں زبر زیر پیش نہیں تھے، نقطے نہیں تھے، اہل حدیث کہتا ہے میں قرآن کو ڈائریکٹ سمجھوں گا، حدیث کو سمجھوں گا. میرا کہنا یہ ہے کہ میں با کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیتا ہوں. اب پڑھ کے بتائے بلّا پڑھے گا کہ تلّا پڑھے گا کہ سلّا پڑھے گا؟ یعلمون پڑھے گا کہ تعلمون پڑھے گا کہ بعلمون پڑھے گا کہ سعلمون پڑھے گا؟ نقطے کے بغیر سب برابر ہے. الحمدللہ العظیم. اس لیے اہل حدیث باطل ہے، وہابی باطل ہے، معتزلہ باطل ہے، شیعہ باطل ہے، بیابرہ باطل ہے، رافضیہ باطل ہے. تمام فرقے باطلہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. حق پر کوئی فرقہ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. امام اس کو محبت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا، تجھ سے ڈر سے سچ اور سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہم اکابرین کو مانتے ہیں الحمدللہ العظیم، اور انہی کے توسط سے ہمیں قرآن شریف بھی کچھ سمجھ میں آتا، حدیث شریف بھی کچھ سمجھ میں آتا. تو قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے. حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے. اور فقیہ اعظم بلکہ مدون فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. امام بخاری تو بعد میں پیدا ہوئے نا بھائی صاحب، پہلے امام اعظم ہیں. اب آئیے بخاری شریف پر ہم آتے ہیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. قرآن شریف کے بعد درجہ ثبوت میں، درجہ صحت میں نہ آئے. اصح الکتب کا معنی حضور محدث کبیر فرماتے ہیں درجہ ثبوت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بخاری کے علاوہ کی بات ہم نہیں مانیں گے یا غیر بخاری میں صحیح حدیث نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا، وہ جھوٹ بول رہا. درجہ ثبوت میں بخاری شریف ہے، کیونکہ جس طرح ابھی دیکھا آپ نے ڈپلیکیٹ مولانا ہوتے کہ نہیں؟ ڈپلیکیٹ مولانا ہوتے ہیں نا، پورے وہابی دیوبندی سر سے پاؤں تک ڈپلیکیٹ ہی ہے. وہ ڈپلیکیٹ مولانا جس طرح ڈپلیکیٹ ٹیچر ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ معلم ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ہر لائن میں ڈپلیکیٹ. جیسے گھی ڈپلیکیٹ ہے، تیل ڈپلیکیٹ ہے، چاول ڈپلیکیٹ ہے. چائنا والے نے تو انڈا بھی ڈپلیکیٹ نکال دیا، چاول بھی ڈپلیکیٹ نکالا، ہر معاملے میں ڈپلیکیٹ. ایسے ہی امام بخاری جس زمانے میں تھے اس زمانے میں حدیث جب جمع کر رہے تھے تو ڈپلیکیٹ محدث جلوہ گر ہو گئے تھے دنیا میں. میرے پاس بھی حدیث ہے، میرے پاس بھی حدیث ہے، میرے پاس بھی حدیث ہے. اس طریقے سے بہت سارے حدیث کے دعوے دار تھے، میرے پاس بھی حدیث ہے. میں نے نبی سے ایک بات سنی ہے، امام بخاری کو پروردگار عالم نے خاص صفت عطا فرمائی. امام بخاری حدیث جمع کرنا شروع کیے. آپ لوگ کبھی سوچے کہ کبھی ایک حدیث یاد سمجھنے کے لیے ضیاء العلوم میں نہیں آتے، مگر امام بخاری ایک حدیث لینے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے، مہینوں کا سفر. اگر امام بخاری نہیں ہوتے تو بخاری کہاں سے آتی؟ مہینوں. اور وہ بھی کیسے جاتے اس کے پاس، ملتے، سلام کلام گفتگو. پتہ چلتا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی حدیث کو دوسرے باکس میں ڈال دیتے، کیونکہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا وہ نبی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اس کی حدیث نہیں لیتے. پتہ چلا وہ جھوٹ بول رہا، اس کی حدیث نہیں کوٹ کیا انہوں نے. 5
लाख से ज्यादा हदीसें याद थी इमाम बुखारी को, और तकरार के साथ 7,500 नियर अबाउट हदीसें हैं बुखारी में। बाकी क्यों नहीं लिखी? इमाम बुखारी ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर डस्ट है, और मैं उस डस्ट को, उस धूल को साफ कर रहा हूं, उस धूल को साफ कर रहा हूं। ताबीर पूछी गई तो बताया गया कि हदीस में मिलावट हो गई थी, आपने सही हदीस को मौजू हदीस से अलग कर दिया किया, यही ताबीर है उस ख्वाब की। इसका मतलब निकला कि हदीस चेहरे मुस्तफा है, और मुस्तफा के चेहरे को साफ जिन्होंने किया उसे अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहा जाता है। और एक हदीस लिखने से पहले वुजू करते थे, खुशबू लगाते थे, तहर्री करते थे किस बाब में लिखूं, और फिर लिखते थे। बुखारी शरीफ ये वो किताब है कि जिस कश्ती में बुखारी हो वो कश्ती कभी डूब नहीं सकती। जिस कश्ती में बुखारी हो वो कश्ती कभी डूब नहीं सकती। लाखों की तादाद में हदीस है, लेकिन अल अहदीस मुदिल्लतुन इल्ला लिल फुक़हा, हदीसें गुमराह कर देती है मगर फुक़हा को। हदीस बगैर आलिम के कोई गूगल पे, यूट्यूब पे जाए और www.bukhari.com और सर्च कर ले और जूम करके पढ़ ले, हाँ ये हदीस आ गई। लोग खुश है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं बुखारी में आया, मुस्लिम में आया। अगर ये इतना कामयाब हो तो ऑक्सफोर्ड में ताला लगा देना चाहिए, कैम्ब्रिज में ताला लग जाना चाहिए, अल अज़हर यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। ये काफी क्यों नहीं है? हदीस शरीफ में आया अलमाओ मिनल मा, पानी से पानी है। क्या मतलब भाई साहब? पानी से पानी है, पानी से पानी है, क्या मतलब? समझ में आएगा कुछ? अब ये फकीह बताएगा कि सोहबत से गुस्ल फर्ज हो जाता है। कुरान शरीफ में आया फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम, सर का मसा करो। अब मसा कहते हैं छूने को, छूने को। ये ऐसे करके मैंने छुआ, ऐसे करके बाल को ऐसे, ये मसा हो गया। या पूरे करेंगे तब मसा होगा, कौन बताएगा? ये डिक्लेयर कौन करेगा? ये फकीह डिक्लेयर करेगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है दारुल उलूम की, हमें जरूरत पड़ती है उलमाए किराम की। अल्लाह तबारक व तआला ने, ये भी बुखारी की हदीस है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की क़यादत नबी करते थे। कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन, एक नबी का विसाल होता दूसरे नबी आके संभाल लेते थे। ये बुखारी की हदीस है। वलाकिन व इन्नहु लैसा नबियुन ला नबिय्य बअदहु औ कमा क़ाल ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। वसयकूनु अल खुलफा फयक्सुरू, हाँ मेरे बाद खलीफा आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बनी इसराइल में एक नबी के बाद दूसरे नबी आके जो काम करते थे, उम्मत मुहम्मदिया में नबी के बाद नबी के मिशन को उलमा अंजाम देंगे। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उलमा अता फरमाए, और उनकी ड्यूटी ये हुई कि नबी के मिशन को आप आगे ले जाएंगे, और कयामत तक ये उलमा है, यके बाद दीगर उलमा आते रहेंगे और मिशन मुस्तफ़ा को कयामत तक समझाते रहेंगे। इस तरीके से निज़ाम मुस्तफ़ा आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जो आलिम है उसकी इत्तिबा हम पर लाजिम हो जाती है। कोई साहब बराए मेहरबानी, कोई साहब दीनी मामलात में हरगिज अपनी राय ना चलाए। जैसा कि इस वक्त क्या होता है, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, होटल पे, मेरे ख्याल से इस मसले का जवाब ये होना चाहिए। कौन बोलता है? पान की दुकान वाला भाई, होटल वाला जो कचौड़ी पकौड़ी बेचता, समोसा बेचता है, पूड़ी और घुघनी बेचता है, वो ये कहता है मेरे ख्याल से इसका जवाब ये होना चाहिए।
دیکھیں سینس دیکھیں اس کا، قرآن شریف میں خیال لگا رہا، بخاری میں خیال لگا رہا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے، علماء حق بولنے میں بے باکی سے کام لے اور جہلا علم نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہے، دین ہمیشہ غالب ہے، دین ہمیشہ غالب ہے۔ اس لیے کوئی صاحب اپنی رائے نہ چلائے، اور جو یہ علماء کرام ہے یہ نائب مصطفیٰ ہے، نائب مصطفیٰ، اور آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ علماء کیا ہے، اس کی ایک مثال سنیں۔ ایس پی کلیکٹر کس چیز سے بنتا ہے آدمی پتا ہے آپ لوگ کو؟ اس وقت جو سب سے اسٹینڈرڈ پیٹنٹ ہے اس کو کہتے ہیں سی بی ایس ای پیٹنٹ۔ سی بی ایس ای پیٹنٹ پڑھنے کے بعد انسان کمپلیٹ ہوتا ہے، آئی ایس آئی پی ایس ایگزام کراس کرتا ہے، کلیکٹر پورے شہر کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، پورے شہر کا۔ بھائی صاحب وہ جو نرسری کی پستک پڑھا تھا وہ پستک کہاں ہے؟ ماں باپ نے جہاں یہ دوسری تیسری کلاس میں گئے، ماں باپ نے ان پستکوں کو، نرسری والی کتاب کو اٹھا کر کے ٹھیلا والے کو دے دیا، اور ٹھیلا والے نے کیا کیا؟ ٹھیلا والے نے جا کے ہوٹل والے کو دے دیا، اور ہوٹل والے نے مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے اس پہ ہوٹل کا سامان ڈال کے بیچ ڈالا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ جو کلیکٹر بنا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا، شہر کا حاکم ہے، فورچونر سے گھومتا، زائلو سے گھومتا، اسکارپیو سے گھومتا۔ جس نے کلیکٹر بنایا وہ نالی میں پڑا ہوا، کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ جس نے کلیکٹر بنایا وہ کہاں ہے؟ نالی میں، نجاست میں، ڈسٹ بین میں، کچڑے میں۔ وہ نرسری کا پیٹنٹ، وہ کتاب، اور کاغذ بنتا کائے سے؟ درخت سے۔ سیم درخت، سیم ٹائم، سیم مشین، سیم کیمیکل، مگر اس کاغذ پر سی بی ایس ای پیٹنٹ نرسری کا لکھنے کی بجائے اسی کاغذ پر یہ لکھا ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب جانتے ہیں علماء نہیں، مفتی نہیں، محقق نہیں، مجدد نہیں، مفسر نہیں، اللہ بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی منع۔ جونی جونی یس پاپا ایٹنگ شوگر نو پاپا والے کاغذ نے پوچھا کہ بھائی تو اتنا اوپر کہ بغیر وضو کے کافر تو بڑی بات ہے، مفتی بھی بغیر وضو کے تجھے نہیں چھو سکتا، مگر میں نالی میں پڑا ہوا، میں کیچڑ میں پڑا ہوا، ڈسٹ بین میں پڑا ہوا۔ جس نے مجھ کو پڑھا وہ کلیکٹر بن گیا، جس نے تجھے پڑھا اس کی تنخواہ 5,000 روپے، جس نے تجھے پڑھا اس کی تنخواہ 10,000 روپے، جس نے مجھے پڑھا وہ کلیکٹر بنا ہوا۔ آخر تیری حرمت، عزت، وقار بڑھ گئی کیسے؟ تو سورہ فاتحہ والے کاغذ نے کہا یقیناً بنے تھے ہم لوگ سیم درخت سے، مشین سیم تھی، کلر سیم تھا، ویلو سیم تھا، بیچنے والا سیم تھا، خریدار سیم تھا، پریس سیم تھا، مگر فرق یہ ہے کہ تیری چھاتی پہ انگلش لکھا ہوا ہے، میری چھاتی پہ قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت نے میری عزت و جلال کو بڑھا دیا۔ اسی سے اندازہ لگا لیا علماء افضل ہے یا کلیکٹر؟ کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ جو کلیکٹر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یس سر پلیز ہیو اے سیٹ سر، مگر ایک عالم دین آیا تو کوئی رسپانس نہیں۔ جو نائب نبی ایمانداری سے بتائے، بخاری اور مسلم کلیکٹر کی وجہ سے باقی ہے، ایس پی کی وجہ سے باقی ہے، یہ 10,000 والے ائمہ ہیں جن کی وجہ سے ختم بخاری یاد ہو گئی۔ 1400 سالہ مسافت کو ایک اسکوائر فٹ میں کس نے سمیٹا؟ یہ علماء کرام ہے۔ نبی نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی آج بخاری میں ہمارے سامنے موجود ہے، گویا نبی فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ یہ کس کی دین ہے؟ اس لیے اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے آپ کو سمجھے۔ دین کے ایس پی کلیکٹر علماء ہیں، ان کی تنخواہ 50,000 کر دے، 1 لاکھ کر دے، اسکارپیو ان کے دروازے پہ رکھ دے، فل فیسلٹی دے، کیونکہ یہ نائب مصطفیٰ ہے۔ اور جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا if any religion had the chance of ruling over England but Europe within next 100 years it is can only be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of this wonderful
اگر حکومت کرنے کی کیپیسٹی سب سے اچھے طریقے پر کسی مذہب میں ہے تو وہ اسلام ہے، اور جس کے پڑھنے والے کو علماء کرام کہا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، اس کا معترف اغیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام سے متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ہٹا دیں.